جن جن بچوں کی دستار ہونی ہے مدرسہ محمدیہ قادریہ کے وہ خوش نصیب طلباء کرام جن جن کی دستار ہونی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ تیار ہو کر کے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ممبر رسول تشریف فرما، باوقار معزز مکرم محتشم لائق عزت کریم علماء اکرام محفل پاک میں تشریف فرما، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، عبد الرخا شہزادہ گلب و خبر امداد کن، غوث اعظم غمنی بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری امناڑے، یا غوث اعظم میزنم، رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، میں بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اور جس عقیدت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معجن جود والکرم والہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممبران کمیٹی موجود ہیں، کمیٹی کے لوگ موجود ہیں جلسے میں، ہاتھ اٹھا کے دکھائیں کتنے لوگ کمیٹی والے ہیں جلسے میں۔ ہاں ماشاءاللہ، اگر آپ بھی چلے جائیں گے تو پھر سننے والوں کا کیا حال ہوگا؟ ہاں آئیے جلد تشریف لائیے۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگوں کی درود پاک کی آواز نہیں آ پائی صحیح سے، ذرا زور سے دل لگا کے پڑھیے۔ آپ دل سے درود پڑھیں گے پھر تقریر دل سے ہو جائے۔ اب تمہاری مرضی ہے تقریر کیسے کرانا ہے، زور سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر احسان، اس نے ہم اور آپ کو آج کی رات یہاں پر اکٹھا ہو کر کے اپنا اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس وقت میں جب دنیا سو رہی ہے وہ جاگ کے اپنے رب کو منانے میں لگے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں صاحبوں، جلسوں کو با مقصد بناؤ، بے مقصد جلسے نہ کرو۔ ہمیں جو سنت کی سب سے بڑی کمی یہ ہے
کہ ہمارا اپنا کوئی مستقل ٹارگیٹ نہیں. روز صبح اٹھتے ہیں، دن بھر کے کام انجام دیتے ہیں، پھر بات آتی ہے کل کیا کرنا ہے کہ کل کی کل دیکھی جائے. ہم لوگوں کو کوئی منشور حیات نہیں، کوئی مقصد حیات نہیں. کیوں آئے ہیں دنیا میں اور کیوں جینا ہے اور کیسے مرنا ہے، اس سے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہمیں. بس صبح اٹھے ناشتہ کیا، دوپہر آیا کھا لیا، دوپہر کھا کے شام کی فکر ہوگی، اتنی فکریں بس ہمیں. کچھ اور بھی فکر ہمارے اوپر ہے کہ نہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں جلسوں کو بامقصد کرو. ہم پیسے بھی خوب لگاتے ہیں، جاگتے بھی پوری رات، لیکن نتیجہ زیرو کا زیرو صبح نکلتا. اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جلسوں کو مونڈ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھو، جلسے مونڈ بنانے کے لیے نہیں، جلسے تقدیر بنانے کے لیے. سبحان اللہ، بے شک. اور اسی مقصد سے جلسے کرو. اور کبھی جلسوں میں آ کے یہ مت سوچا کرو دیکھیں گے مولوی کون سا کرسی توڑ کے جائے گا اور کون مائک پہ جائے گا. بہت اچھے. جب بھی جلسے میں آیا کرو یہ سوچ کے آیا کرو چلو آج ہو سکتا ہے نبی کے جلسے میں کوئی ایسا دیوانہ آیا ہو جو آقا کی ایسی بات کہتے جو ہمارے دل میں اتر جائے، اور ایسی تبدیلی لائیں گے. جب صبح کو گھر جائیں اور محلے والے پوچھے رات جلسے میں گیا تھا بتا کیا لے کے آیا، تو صبح کو اٹھ کے کہتے ہیں یار جب رات گئے تھے جلسے میں تو جھوٹ بولا کرتے تھے، پلٹ کے آئے ہیں تو جھوٹ سے توبہ کر کے آئے. زندہ باد. یہ مقصد ہونا چاہیے. میں نے دیکھا ہماری قوم کے جوان بزرگ دکانوں پر ٹہل رہے ہیں، مارکیٹ میں باہر جو میلہ لگا ہے نا اس میں ٹہل رہے ہیں. اور یار 365 دن سال میں اللہ نے ڈالے، 5 وقت میں ایک وقت اللہ کی نماز نہ پڑھ سکے، ایک وقت کی نماز، ایک سجدہ اس کو نہیں کیا. ہم نے ذرا سچ بتا، اس نے کوئی لقمہ کم کیا؟ بولو. کسی کا پانی کم کیا؟ اگر وہ چاہے زبردستی بندوں سے منوانا ہے، اللہ کی قسم 5 سیکنڈ نہیں لگیں گے، پوری کائنات سجدے میں گری ہوگی. بے شک. اگر وہ سانس کو جو اندر گئی ہے اندر روک دے اور جو باہر آئی ہے باہر روک دے، اور شرط یہ ہے کہ یہ سانس تبھی ملے گی جب سجدہ کرو. تو کس میں ہمت ہے جو 5 سیکنڈ رک سکتا؟ لیکن جانتے وہ کتنا کریم ہے، وہ کبھی بندے کو مجبور نہیں کرتا. تم نے سجدے نہیں کیے اس نے روزی بند نہیں کی، تم جھوٹ بولتے رہے اس نے روزی بند نہیں کی، تم نے رات دن نافرمانیاں کی اس نے روزی بند نہیں کی، تم رات دن گناہوں میں ڈوبے رہے اس نے تمہاری شکلیں نہیں بدلی ہیں، تم رات دن نافرمانی کرتے رہے اس نے پتھر نہیں برسائے ہیں، تم رات دن گناہ کرتے رہے زمین پھاڑ کے تمہیں زمین میں دھسایا نہیں گیا ہے، تم نے رات دن رب کی نافرمانی کی ہے اس نے تمہاری شکلیں بدل کے بندر اور کتوں جیسی نہیں بنائی ہے. اس کی وجہ جانتے ہو؟ اللہ اکبر، وہ محبوب سے وعدہ کر چکا ہے. اس کا وعدہ ہے اے محبوب جب تک تو اپنی امت میں رہے گا ہم اسے عذاب نہیں دے سکتے ہیں. آج جو چہرے سلامت ہے تو کرم مدینے والے کا ہے، آج جو صورتیں سلامت ہے تو کرم مدینے والے کا ہے، آج جو نقش سلامت ہے تو کرم مدینے والے کا ہے، آج جو چہروں پہ نور ہے کرم مدینے والے کا ہے. ہاں صاحب، جب سب کچھ مدینے والے کے صدقے میں ہے تو تو کیوں نہیں بولتا یار؟ جب سب نبی کے صدقے میں ہے تو تو بھی کہہ دے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، مجھے بھی وقار تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، خطیب ہندوستان حمد جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں.
بے شک حق ہے۔ اور میرے امام نے مسکرا کے کہا تھا بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور سائی لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ حق ہے۔ ہاں شاگرد بدلو طریقے، وہ کب تک یہ موج مستی کرتے رہو گے؟ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، سانسیں کب تھم جائے نہیں معلوم ہے۔ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لو، کتنے لوگوں نے نئے مکان بنائے حضرت اور کروڑوں روپے لگائے، اور کتنے ایسے ہیں کہ ایک رات نئے مکان میں نہ گزار پائے، انہیں قبرستان کو آباد کرنا پڑ گیا۔ اور یہ جوان میرے سامنے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں گھر سے صحرا پہن کے نکلے کہ نکاح کر کے نئی زندگی کا آغاز کریں گے، لیکن مشیت نے ان کے ارادے کی بدل کے رکھ دیے، گئے تھے صحرا باندھ کے پلٹ کے کفن میں آئے ہیں۔ اور شاکر موت کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آؤ وقت ہے، زندگی نے اگر ساتھ دیا ہے محبوب کا دامن تھام لو، محبوب کا دامن تھام لو۔ اور سب سے بڑی کمی میری قوم کی یہ ہے کہ ہم باہر سے کچھ ہو رہے ہیں، اندر سے کچھ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بات بڑی مسکرا کے کہی تھی اور بہت قوم کو جھنجھوڑ کے کہا تھا، دلبر بھائی، اس نے کہا تھا تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں غمود، یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ بے شک ہم نے گوشت بھی کھایا، ہم نے کلمہ بھی پڑھا، ضرورت پڑی تو ہم نے نعرے بھی لگائے، لیکن ذرا سچ بتا، جو تیری زبان کے نعرے ہیں کیا دل میں بھی وہ نعرے کی سچائی موجود ہے؟ دعوے کتنے بڑے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مذاق ہے یہ نعرہ؟ اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کھیل سمجھ لیا؟ آؤ تمہیں آئینہ دکھاؤں، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آج دیکھیے جنتا سے پوچھئے پولیس والوں کا کیا حال ہے، یہ کہے گی جنتا کے ان سے بڑی تو قوم ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اور پولیس والوں سے بولو جنتا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، وہ کہیں گے ان سے زیادہ بڑی قوم کوئی نہیں ہے۔ ہاں ممبر والوں سے پوچھو کہ نیچے والوں کے بارے میں کیا رائے ہے، ممبر والے کہتے ہیں انہوں نے خون پی لیا، مان کے ہی نہیں دیکھی۔ اور اگر نیچے والوں سے پوچھ لیا نا ممبر والوں کے بارے میں کیا رائے ہے، پھر تو یہ حق ہی کر دیتے۔ اگر مچھر کاٹ لینا تو ذمہ دار مولوی ہے۔ کیا اچھا، ہاں بارش نہیں ہو تو کہتے ہیں اگر مولوی سدھر جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سوچو اللہ ناراض ہے، بارش نہیں کر رہا ہے تو خطا وار مار دیا۔ یار کب تک ایک دوسرے کو ہم اس کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے؟ صاحبو یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ چھوڑو یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں، دوسرے کو کم سمجھنا، سب مل کے آؤ محبوب کے دامن کو تھامنا۔ آج یہ جتنے میلے میں گھوم رہے ہیں نا، انہیں نبی کے ذکر کی قدر معلوم کیوں نہیں یہ جانتے ہو؟ کیونکہ ان کا 18 سال کا بیٹا دین پہ نہیں لگا ہے، انہوں نے دین کے لیے کبھی پتھر نہیں کھائے، اس لیے انہیں دین کی قدر نہیں آتی۔ کاش اگر ان کے بچے بھی پانی کا ترسے ہوتے تو انہیں قرآن عظمت کا اندازہ ہوتا، اگر ان کی راہوں میں بھی کانٹے بچھائے گئے ہوتے۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ پیر طریقت شہزادہ اطہر ملت حضرت علامہ سید غلام جیلانی صاحب صلی اللہ اسقفی چشتی دنگا شریف سے تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت شہزادہ اطہر ملت حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب صلی اللہ اسقفی، نعرہ تکبیر۔
चल रहे बचपन आगे बढ़ा बेटा 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 जो हमारे भाई दूर बैठे हुए हैं, जो पीछे कुर्सी पे बैठे हैं, अगर ये आगे आ जाए ना तो फिर बोलने में भी अच्छा लगेगा। हाँ, आपने जिन उलमा से सुना होगा, उलमा से सुना होगा कि जुमे के दिन मस्जिद में जाया करो तो मिंबर के करीब बैठा करो, मिंबर के करीब बैठा करो। उसकी वजह बताई गई कि जो दुनिया में उलमा के जितने करीब बैठेगा, अल्लाह क़यामत में महबूब के उतने करीब बैठेगा। हाँ, तो आइए करीब आ जाइए। आज सिर्फ उलमा नहीं, आज सैयदजादे भी बैठे हैं। हाँ, मैं इनकी इजाजत से कुर्सी पे बैठा हूँ। आज सैयदजादे भी हैं और कितने मजे की महफिल है कि बातें भी मदीने वाले की हैं, महफिल भी मदीने वाले की है, और जो औलाद आई है ना वो भी मदीने वाले। और मैं बता दूं, अभी भी जो दूर है आओ करीब आ जाओ, अल्लाह भला करे, नस्लें आबाद हो तुम्हारी। सुभान अल्लाह। बता दूं, जलसे होते बहुत हैं और ये मैं कह सकता हूं कि कई जलसों में रात दिन तकरीरें करने का काम है, तो हर जलसे में चूंकि सैयदजादे नहीं होते तो ये रहता कबूल होगी महफिल के नहीं होगी। तो ये तो सब जानते हैं, क़यामत के दिन एक एक वक्त का हिसाब देना है, एक एक दिन का हिसाब देना है। 365 दिन का हिसाब होगा और उसमें आज की रात का भी जिक्र आएगा। बोल दो सुभान अल्लाह। आज की रात का भी जिक्र आएगा और अब फरमाएगा, बता तूने वो रात कहाँ गुजारी थी? तो हम कह देंगे, मालिक हम तेरे जिक्र की महफिल में इस्लामपुर की जमीन पे बैठे थे और तेरी बातें कर रहे थे। हुसैनी कमेटी ने इंतजाम किया था, हम भी आए थे और तेरे महबूब के शहजादे भी आए थे, और जब गवाही की जरूरत पड़ेगी खुदा की कसम हम तो इनका दामन थामेंगे और आला हजरत की नकल करके कहेंगे, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शौकी जो मेरा होश है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, औलादे गौसे आदम, फैज़ाने आला हज़रत। सुभान अल्लाह। और साहिब दीन की कदर कर लो, इस्लाम की कदर कर लो। वो जवानों, सारी दुनिया से चेहरा फेर के सिर्फ चेहरा उम्मते हज़रा की तरफ कर लो। अपने रिश्ते सारे नबी के कदमों पे डाल दो। यार दुनिया की यारी रुसवा किया करते हैं, मदीने वाले की यारी दुनिया में भी बेताज बादशाह बनाती, आखिरत का भी बेताज बादशाह। हम चमक चमक पे डूब गए, हम दस्तो मुसाफे पे घूम गए। चार लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं तो हमारे कलेजे फख्र से नहीं घमंड से फट जाते। तो देखो मेरे लिए खड़ा हो गया। खुदा की कसम, आज जो मिंबर पे हम बैठे हैं, हम जो मिंबर पे बैठे हैं इसमें हमारी मेहनत हुई नहीं, मेहनत तो सारी मदीने वाले की। हमारा कुछ नहीं लगा दीन पे, जो लगना था करबला वाले हुसैन ने लगाया। हम तो उनके नाम के टुकड़े तोड़ रहे थे। वो जवानों, क्यों भूल जाते हो अपने नबी की उन कुर्बानियों को? आज अगर बंदा नमाज पढ़ने लगे पूरा समाज सलाम करता, भाई 5 वक्त का नमाज। अगर किस्मत से कोई हज करके आ जाए तो फिर सरहाने में जगह छोड़ी जाती है, महबूब का गुंबद खजरा देखा। और अगर किसी बच्चे के सर पे हिफ्ज़ की दस्तार रख दी जाए तो फिर बाप भी पीछे, बड़ा भाई भी पीछे है, हाफिज कुरान को आगे जगह दी जाती है। ये आज के दीन पे अमल करने के नताइज हैं। एक दिन वो भी था जब कोई इस्लाम में दाखिल होता था तो गैर अपने भी रिश्ता तोड़ दिया करते थे। जिसने कह दिया मैंने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, उसे अपने भी छोड़ के चले जाते थे। हाँ साहिब, उनसे पूछो दीन की कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई। आज कमेटी वालों ने मेहनत करके इतना बड़ा पंडाल सजाया, वो अजीब दीवाने हैं फिर भी मेले में घूमने चले गए। और अगर बात आएगी कि कौन पिएगा हौज़े कौसर तो दोनों हाथ उठा के कहते मैं पीऊंगा। बेशक हौज़े कौसर नबी के दीवानों का,
کوئی شک نہیں، لیکن کم سے کم صورت تو بنا جو محبوب کے سامنے جا سکے۔ اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ تمہیں حوض کوثر ملے گا کہ نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کیا کہ نہیں۔ کبھی تاریخ اٹھاؤ اسلام کی، میرے نبی اعلان نبوت نہیں فرمایا، پورا مکہ صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا، اللہ اکبر، نبی کی ایک بات پہ بچہ بچہ لبیک کہتا تھا، لیکن جیسی میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو کہا لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو۔ اتنا کہنے کی دیر تھی ساگی، غیر تو غیر اپنے بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن ایک 10 سال کا بچہ کھڑا رہ گیا تھا جس نے دل پہ ہاتھ رکھا تھا اور سامنے کھڑا تھا، محبوب کی نگاہ پڑی بچے پہ، آقا نے فرمایا تھا بچے سب چلے گئے تو کیوں کھڑا ہے؟ بچے نے کہا تھا محبوب دنیا چھوڑ کے جاتی ہے تو جائے، علی تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ زندہ باد زندہ باد۔ مشیت رہی تھی، وہ 10 سال کے بچے، وعدہ بہت بڑا ہے، تیری عمر بڑی کم ہے، کہاں تک ساتھ نبھائے گا؟ ان کا ساتھ تو ہجرت سے لے کر کے غار ہیرا تک جاتا ہے، راستہ وہاں تک جائے گا۔ بچے نے کہا تھا کہ ہاں ہجرت کے رات ان کا ساتھ نبھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ مشیت نے پوچھا تھا پھر سن، مدینے سے نکل کر کے یہ ان کا راستہ پھر بدر کی وادی میں جائے گا، کیا ساتھ نبھائے گا؟ بچے نے کہا تھا نبھاؤں گا۔ پھر مشیت نے پوچھا تھا پھر یہی راستہ خیبر و خندق و حنین میں جائے گا، کیا ساتھ نبھائے گا؟ بچے نے کہا تھا نبھاؤں گا۔ پھر مشیت نے پوچھا تھا بچے وعدہ بہت بڑا ہے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے اگر کربلا میں اکبر دینا پڑا تو کیا کرے گا؟ اصغر دینا پڑا تو کیا کرے گا؟ اگر حسین دینا پڑے تو کیا کرے گا؟ بچے نے کہا تھا اگر اس وعدے کے لیے سر بھی کٹانا پڑا تو سر کٹانے کے لیے تیار ہوں، دامن چھوڑنے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آپ حضرات ملاحظہ کر رہے ہیں اس وقت منبر رسول پہ پیر طریقت نبیر رفیق ملت مرجع العلماء حضرت علامہ الحاج عبداللہ احقر رضوی صاحب قبلہ خانقاہ عالیہ قادریہ تشریف لانے والے ہیں اور خوش نصیب طلباء کرام تشریف لا رہے ہیں جن کی دستار بندی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ عبداللہ احقر رضوی صاحب بس تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ تشریف رکھیے، بیٹے اوپر آ جائیے ذرا، بچے اوپر آ جائیں اور ذرا آپ بیٹھ جائیے سکون سے، بیٹھ جائیے۔ تقریر سننے سنانے کا ماحول بنائیے اور سارے بول دو ذرا یا رسول اللہ۔ ابھی نہیں بولے، ٹھنڈی مار رہے ہو آپ لوگ، ذرا سچائی کے ساتھ بولو یا رسول اللہ۔ اللہ کے بندے کچھ نے تو ہاتھ ہی کر رکھے ہیں، یار چوری چرا کے لایا ہاتھ تو مت اٹھا، اور اگر ہاتھ مدینے والے کے صدقے میں ملے تو پھر اٹھا کے کہہ دینا یا رسول اللہ۔ اور یہ نبی کا مجمع جاگ رہا ہے، اور سب کے جاگنے کا مطلب صرف اتنا ہے کاش میرے محبوب کی نظر کرم ہو جائے، بس یہی مقصد ہے، محبوب کی نظر کرم ہو جائے، بس اسی لیے سب بیٹھے ہیں۔ تو بھائی صابر صاحب کا پتہ نہیں چل رہا ہے، ہاں بھائی صابر صاحب اگر انتظام سے فارغ ہو گئے ہو تو آئیں، آج میں انہیں تقریر سنانا چاہتا ہوں اور زور سے۔ ہاں جی، اگر عاشق ہوں 5 ہو چلے گا، سمجھ رہے ہو؟ کسی نے کہا تھا جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو ہمت دکھائیے، سامنے والے ہمت دکھائیں، پھر انشاءاللہ گفتگو بولتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ کہہ رہا تھا اسلام کی تاریخ دیکھیے، سب سے پہلے بچے نے کلمہ پڑھا اور شادی زور ہے، اور پھر باری آئی ابو بکر صدیق کی۔ ابھی تم نے کتے کی بکواس سنی ہوگی جس نے بھونک کے یہ کہا تھا معاذ اللہ کہ ابو بکر و عمر اور عثمان نے اپنے دور خلافت میں اس میں کچھ آیتیں بڑھائی ہیں، جس کو دنیا وسیم کے نام سے جانتا ہے۔ سنا نہیں اس کا یہ بکواس؟ اس کی اس بکواس نے پوری دنیا اسلام کو دلوں کو دہلا کے رکھ دیا۔ سچ ہے، کیا کہنے، اس بدبخت کو یہ تک خبر نہیں کہ نبی کا ابو بکر کتنی شان والا ہے۔
خدا کی قسم ابو بکر ہو گئے جس کو صدیق ہونے کا سرٹیفکیٹ مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آؤ تو میں پہلے ابو بکر بتاؤں کون ہے ابو بکر؟ اللہ اکبر۔ یہ مال غنیمت لے کر کے، مال تجارت لے کر کے گئے بیچنے کے لیے، راستے میں وقت گزرا، آندھی طوفان کا ماحول ہوا، ایک گرجا گھر کے سامنے اپنے خادم سے کہنے لگے جا اس گرجا گھر کے مالک سے پوچھ کے آج کی رات ہم اس کے دروازے پہ اس کے گرجا گھر میں گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کا خادم گیا، جا کے کہنے لگا راہب سے کہ میرے مالک ہیں وہ پوچھ رہے ہیں اگر اجازت دو تو آج کی رات تمہارے گرجا گھر میں گزار لیں۔ اس نے کہا کہ نہیں منع کر دو۔ اللہ اکبر کہا کس لیے؟ کہا ہمارا جو راہب ہے نا کسی کو گرجا گھر میں رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ خادم نے کہا تھا کس لیے؟ رات ہی تو گزارنی ہے۔ وہ کہنے لگا کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہم نے ایک راہگیر کو راستے سے گزرنے والے کو اپنے گرجا گھر میں عبادت خانے میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی تھی، تو اس نے گناہ کر دیا تھا ہمارے گرجا گھر کے اندر، جس کی وجہ سے ہم بہت زمانے تک پریشان رہے تھے۔ یہ خبر ابو بکر صدیق کے کانوں تک ٹکرائی نا، آپ نے کہا جا اپنے مالک سے جا کے کہہ دے ہر رات گزارنے والا گناہ کرنے نہیں آیا کہتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے جو تیرے گرجا گھر میں رات گزارے وہ گناہ بھی کر کے جائے۔ جیسی خادم نے اتنا کہا ہے کہ آنے والے نے یہ کہا ہے، اس نے گرجا گھر کے اندر جو بیٹھا ہوا تھا پادری، اس راہب نے کہا جلدی کرو اس بولنے والے کو بلا کر کے لاؤ۔ فوراً ابو بکر صدیق کو بلایا گیا، آپ آئے۔ اس نے آنے والے جیسے ہی ابو بکر آئے ہیں، راہب نے کہا کہ آنے والے ذرا نام بتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے میرا نام ابو بکر ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا تھوڑا کرتا اٹھائیے۔ حضرت ابو بکر نے کرتا اٹھایا ہے، جیسے قمیص اٹھائی ہے، اس نے کہا ٹھہریے ذرا مڑ جائیے۔ ابو بکر تھوڑے سے گھومے ہیں، اللہ اکبر جلال آ گیا، فرمانے لگے رات گزارنی تھی، اتنی تفتیش کی ضرورت کیا ہے؟ رات گزارنے کی اجازت دینی ہے تو دے دے، ورنہ پھر اتنی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھہریے، اندر گیا کتاب اٹھا کے لایا، لانے کے بعد وقت پلٹ رہا ہے، ابو بکر کا چہرہ دیکھ رہا ہے، وقت پلٹ رہا ہے، ابو بکر کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، کہنے لگے معاملہ کیا ہے؟ رات رکنے کی اجازت دینی ہے تو دے دے، ورنہ پھر اتنا پریشان کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ٹھہرو، تمہارا نام ابو بکر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا قحافہ کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا تو حضور تو پہاڑیوں کے درمیان جو وادی ہے اس سے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ آپ نے جیسی اتنا کہا، اس نے کہا ٹھہر جائیے۔ پھر اس نے وقت پلٹا، پلٹ کے کہنے لگا اب ذرا قمیص اٹھائیے۔ ابو بکر نے پھر قمیص اٹھائی ہے۔ وہ کہتا سنو تمہارا نام ابو بکر ہے، تمہارا کوئی یار ہے مکے میں؟ کہا ہاں۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا نام محمد ہے۔ جیسی اتنا سنا تھا، راغب کہتا ہے وہ نبوت کا اعلان کرنے والا ہے اور تم اس کے دوست بنو گے، اس کے غار کے ساتھی بنو گے، مزار کے بھی ساتھی بنو گے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ جو تمہارا دوست ہے وہ نبوت کا اعلان کرنے والا ہے اور تم اس کے دوست بنو گے۔ ابو بکر صدیق اتنا سنتے ہیں، سننے کے بعد اپنا سارا مال پونے کر کے بیچ کر کے فوراً واپس ہو جاتے ہیں۔ جیسی واپس مکے میں تشریف لائے ہیں، راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ابو جہل کہتا ابو بکر ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ کہا کیا؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا تو کیا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہ یہ بات تمہارا دوست کہہ رہا ہے جس کا نام محمد ہے۔ جیسی اتنا سنا ہے، ابو بکر کہتے ہیں اگر اس نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا، اس نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ یہ کہہ کے آپ آئے ہیں، میرے نبی کا پتہ لگایا، سرکار ایک پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے محبوب، اے میرے دوست کو سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، آتے کہتے ہیں میں نے سنا تم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں۔ تو ابو بکر کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتایا کرتا ہے، توجہ کرنا۔ ابو بکر کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتایا کرتا ہے۔ اگر نبی ہو تو کوئی غیب کی خبر بتا دو، اگر نبی ہو تو کوئی غیب کی خبر بتا دو۔ جیسے اتنی بات کہی نا، ابو بکر نے میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر کیا وہ نشانیاں کم رہ گئی تھی جو راغب نے تمہیں راستے میں بتائی تھی؟ کیا وہ باتیں کم رہ گئی تھی جو راغب نے بتائی تھی؟ اللہ اکبر، فوراً قدم پکڑ کے کہنے لگے محبوب اب کوئی ضرورت نہیں ہے نشانی کی، بس ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا دے، کلمہ پڑھا کے اپنا بنا دے۔ اللہ اکبر، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور جب انہوں نے دامن مصطفیٰ کا تھاما ہے، صداقت کا تاج
पहना दिया गया। वो कुत्ता भौंक के कहता है कि इन्होंने मनमानी की है, इन्होंने अपनी मर्जी की आयतें कुरान में बढ़ाई है। और खुदा की कसम तू कहता है 26 आयतें निकालने की बात करता है। 26 आयतें तो बड़ी बात है, कुरान का एक नुक्ता इधर से उधर कोई नहीं कर सकता है, एक सबर इधर से उधर कोई नहीं कर सकता है। ये तो बहुत बात का फितना है। इससे पहले भी बड़े बड़े फितने आए हैं और आकर के चले गए हैं। अंग्रेजों का दौरे हुकूमत देखिए, अंग्रेजों ने भी यही मुहिम चलाई थी। इसी भारत की जमीन से कुरान के नुस्खे उठाते थे, समंदर में फेंक देते थे। कुरान के नुस्खे उठाते थे, पानी में डाल दिया करते थे। कोशिश ये थी कि हर नुस्खे को उठा के समंदर के हवाले कर देंगे ताकि मुसलमानों के बीच कुरान नहीं रहना चाहिए। जब कुरान नहीं रहेगा तो फिर इनका दीन खत्म हो जाएगा। नुस्खे तलाश करते 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 अंग्रेज शहर बरेली पहुंच गए थे। शहर बरेली पहुंचे, एक अल्लाह वाले की खानकाह में गए, जाके कहने लगे बाबा हाँ क्या तुम्हारी खानकाह में कोई कुरान है? कहा क्या करोगे? कहा उसे लेने आए हैं। कहा क्यों? कहा उसे जाके समंदर में डालेंगे। इतना सुना अल्लाह वाले को जलाल आ गया। कहा क्यों डालोगे? हम चाहते कि हिंदुस्तान से कुरान खत्म कर दिया जाए। इतना सुना अल्लाह वाले के सामने से एक 8 साल का बच्चा गुजर के जा रहा था। आवाज की बेटे जरा करीब आओ। बच्चा करीब आया। जैसे बच्चा करीब आया ना, आपने फरमाया बेटे ये कुरान मिटाने के लिए आए हैं, तेरी क्या राय है? बच्चे ने कहा था हजरत ये मिट जाएंगे, कुरान नहीं मिटाया जा सकता है, कुरान नहीं मिटाया जा सकता है। जैसे किसी बात बच्चे ने कही थी, आप फरमाते हैं बेटे अब जरा इन्हें तो कुरान पढ़ के सुना सकता है। बच्चा कहता हजरत कभी मदरसे नहीं गया, कभी उस बात के आगे जाके जानूए अदब भी तय नहीं किए हैं, मैं कुरान कैसे सुनाऊं? जैसे बच्चे ने इतनी बात कही थी, अल्लाह वाले ने एक निगाह डाली है बच्चे पर, उसके बाद का बेटे अब कुरान पढ़ के सुना। अब बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू किया है। पहला पारा मुकम्मल हुआ है, दूसरा पारा मुकम्मल हुआ है, तीसरा पारा मुकम्मल हुआ है, चौथा पारा मुकम्मल हुआ है। जब बच्चा कुरान पढ़ता जा रहा था, आपने अंग्रेज की तरफ देख के कहा था सुन अगर तू दूसरे उठा के ले जाएगा, जाके समंदर में डाल देगा। मैंने माना कि कागजी कुरान लेके चला जाएगा, मगर वो कुरान जो इसके सीने में मौजूद है, वो कुरान जो इनके सीने में मौजूद है, वो कुरान जो इनके सीने में मौजूद है, वो कुरान जो बच्चे के सीने में मौजूद है, उसको कैसे निकालोगे? अंग्रेज ने कहा था जरूरत पड़ेगी तो सर काट के जाएंगे, कुरान मिटाते जाएंगे। कहाँ तक लाओगे हाफिज़ कुरान? तो अल्लाह वाले ने कहा था तुम सर काटते जाना, हम नजर डाल के हाफिज़ कुरान बनाते हैं। तकबीर, नारे रिसाला, खतीबे हिंदुस्तान हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। कहाँ तक सर काटोगे? जिस पे नजर डाल देंगे उसे हाफिज़ कुरान बना देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, के आला हजरत जाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आले रसूल, औलादे रसूल, इमाम मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। अल्लाह सलामत रखे साकिब। आज 7 बच्चे इदारे ने आपको दिए हैं। ये सिर्फ हाफिज़ कुरान नहीं, ये खुद में एक इदारा है। हाँ ये खुद में एक इदारा है। और मेरी कौम हमें तो सिर्फ लज्जतों ने फुर्सत न दी, हमें तो मस्तियों ने मौका न दिया कभी मदरसे की तरफ पलट कर देख। मेहरबानी करो कुरान की इज्जत कर लो, कुरान की कदर कर लो। दिल के भगोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चला। हम ही लोग हैं, हमने कुरान की कदर न जाना, दीन की कदर न जानी। वो कुत्ता भौंक गया कि अबू बकर ने इसमें खयानत की है, वो हम जिंदा हैं। और खुदा की कसम नबी का गुस्ताख भी जिंदा रखे और हम जिंदा रहे, हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह। ईमान ये है या तो गुस्ताख जिंदा रखेगा या मोहम्मद का गुलाम जिंदा रखेगा। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितना फर्क पड़ा हम पे। जैसा खाते थे वैसे ही खाते रहे, जैसा पहनने वैसे ही पहनते रह गए। वो किसने क्या भौंका मतलब ही नहीं है। उठो कब जागोगे? तुम्हें क्या लगता है जन्नत आगे प्लेट में रखा हुआ निवाला है जो हाथ उठाया और खा लिया निकल लिया? अगर जन्नत इतनी सस्ती होती खुदा की कसम बिलाल कभी कोड़े न खाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती करबला में 72 सर न कटाए जाते।
وہ نبی کے بیٹے ہو کے سب کچھ لٹا دیا اور نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا تھا دنیا والو اگر قرآن پہ آنچ آ جائے تو گردن کٹا دینا، محمد کے قرآن پہ کوئی آنچ مت آنے دینا۔ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا، اب ہمیں عمل کر کے دکھانا ہوگا، کردار بھی بدلنے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ ابو بکر صدیق ہے، نبی کا دامن تھاما، خدا کی قسم بڑی شان والا ابو بکر، کتنی شان والا، جو سفر کا بھی ساتھی ہے، حضر کا بھی ساتھی ہے، غار کا بھی ساتھی ہے، مصطفیٰ کے مزار کا بھی ساتھی ہے، یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ کون ابو بکر؟ ان کی صداقت کو دیکھو، اللہ نے کیسے ان کی صداقت کے اعلان کیے ہیں اور کیسے صداقت کے چرچے کیے ہیں۔ اسلام کی ایک جنگ ہوئی ہے، اس میں جو کچھ صحابہ شہید ہوئے، غازی واپس آ رہے تھے، شہید میدان میں تھے، غازی واپس آ رہے تھے، اللہ اکبر، سب سے آگے حضرت عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ ایک بچی کھڑی ہو گئی، حضرت عمر کا ہاتھ تھام کے کہنے لگی چچا میرے بابا کہاں ہیں؟ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ اس بچی کے باپ شہید ہو چکے ہیں، لیکن شاگرد کبھی کبھی بیٹیوں کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے بیٹیوں کا سامنا کرنا، لیکن عمر نے جب دیکھا بچی نے کہا ہے میرے بابا کہاں ہے، اتنا بچی نے جب کہا، حضرت عمر نے بچی کا چہرہ دیکھا، بڑی ہمت والا جوان ہے عمر، بڑی طاقت والا جوان ہے عمر، لیکن بچی کے سوال نے آج عمر کے حوصلے پست کر دیے ہیں۔ حضرت عمر جواب نہ دے سکے بچی کو، آپ کہتے ہیں بیٹی میرے پیچھے آنے والے سے پوچھ لینا، وہ بتا دیں گے تیرے والد کہاں ہے۔ حضرت عمر کے پیچھے عثمان غنی تشریف لا رہے تھے، اور عثمان غنی تو ویسے بھی آپ نرم دل والے تھے، جیسی بچی نے حضرت عثمان کو آتے دیکھا، حضرت عثمان غنی کا ہاتھ تھام کے کہا تھا چچا عثمان میرے باپ کا کچھ پتا ہو تو بتا دو۔ اللہ اکبر، عثمان غنی کی آنکھیں بھر آئیں، آپ بھی کہہ کے نکل گئے میرے پیچھے آنے والے سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر، آپ کے پیچھے ابو بکر صدیق تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کو اس بچی کے باپ کی شہادت کے بارے میں پتا نہیں تھا۔ آپ آ رہے ہیں، اچانک بچی نے ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کے کہنے لگی چچا ابو بکر میرے بابا کا کچھ پتا ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بے توجہی کے انداز میں آپ کی زبان سے جملہ نکل گیا، بیٹی تیرے والد پیچھے آ رہے ہوں گے۔ اتنا کہنا تھا ابو بکر کا، پورا نظام خدا حرکت میں آ جاتا ہے، خدا کا نظام حرکت میں آ گیا۔ آج ابو بکر نے مرنے والے کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ بیٹی پیچھے آ رہے ہوں گے، نظام حرکت میں آ گیا۔ رب نے فرمایا ملک الموت جی رب جلیل کا جلدی کر اس صحابی کی روح واپس کر دے، جیسے اتنا کہا ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں اے پروردگار، آج تک کا نظام یہ ہے اگر کسی کی روح نکال لی گئی ہے تو واپس نہیں لوٹائی جائے گی، مگر میرے پروردگار آج یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ رب نے فرمایا صرف ابو بکر کی زبان سے نکل گیا ہے کہ تیرے باپ پیچھے آ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ملک الموت نے کہا تھا یا اللہ اگر آج میں نے روح واپس پلٹا دی تو پھر نظام بدل جائے گا، تیرا قانون ٹوٹ جائے گا۔ رب نے فرمایا تھا اے ملک الموت میرا قانون ٹوٹ جائے میں یہ گوارا کر سکتا ہوں، ابو بکر کی زبان ٹوٹ جائے گا گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، ابو بکر کی زبان ٹوٹ جائے گی، رب کو گوارا نہیں ہے۔ اور بھونکتے ان کے ابو بکر کے بارے میں، خدا کی قسم ان کا ابو بکر بھی لاجواب ہے، ان کا عمر بھی لاجواب ہے، ان کا عثمان بھی لاجواب ہے، ان کا علی بھی لاجواب ہے۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ ہاں ساتھی وفا کرو مصطفیٰ سے، تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا دین پہ کچھ نہیں لگا، اور مسلمان بنو مسلمان، شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ٹوپی لگا لی گوشت کھا لیا ہو گئے مسلمان۔ تجھے بتاؤں مسلمان کہتے کسے ہیں؟ اللہ اکبر، اسلام کا ابتدائی دور ہے، ایک مرد کی کہانی نہیں ایک عورت کی کہانی سنانے لگا ہوں۔ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، تاریخ میں ایک نام حضرت زنیرہ کا آتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک یہودی کی گھر کی نوکرانی ہے، کنیز ہے ایک یہودی کی، مگر خدا کی قسم مصطفیٰ کو دیکھ کے آقا پر فدا ہو گئی ہے۔ آقا کریم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جیسی کلمہ پڑھا ہے کام اس کے گھر میں کرتی تھی، نام مدینے والے کا لیا کرتی تھی، نام
مدینے والے کا جب کبھی موقع ملتا زبان پہ نبی نبی کے ترانے، نبی نبی کے ترانے، نبی نبی کے ترانے۔ ایک دن مالک نے سن لیا، کہنے لگا بتا کس کا نام لیتی ہے؟ اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لیا کرتی ہوں۔ کہا محبوب کون ہے؟ اس نے کہا میرے محبوب کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اتنا سنانا اس نے ظلم کی حد کر دی، گھوڑے پر سائے مارتا رہا، تھک گیا مارتے مارتے۔ کہنے لگا زنیرہ یہ پتا تو صحیح کب تک تو دین نہیں چھوڑے گی؟ اس نے کہا تھا تو جان لے سکتا ہے، محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا۔ کیا بات ہے، واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہاں صاحب تیرا میرا کچھ نہیں لگا دین پہ۔ ایک دن مار رہا تھا، جب حضرت زنیرہ کو مارا جاتا تھا نا تو جتنے تھے اکٹھے ہو کے آتے تھے۔ ابو جہل آیا، اس نے کوڑا ابو جہل کے ہاتھ میں دے دیا، یار مار تو دیکھا۔ اور ابن حشام کہ نام ہی نہیں چھوڑ رہی، اس نے کوڑا لیا، مارنا شروع کیا، تھک گیا۔ عمر آ گئے، عمر کے ہاتھ میں کوڑا دیا گیا، عمر نے ہاتھ میں کوڑا لیا، عمر نے بھی کوڑوں کی بارش کر دی۔ اللہ اکبر، عمر کو پیاس لگی، پانی پینے لگے۔ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں عمر، یہ اس دن کی کہانی ہے۔ مارتے مارتے تھکے پانی پینے لگے، جیسے پانی پینا شروع کیا زنیرہ نے عمر کی طرف دیکھا۔ عمر کیا ہوا؟ عمر کہنے لگے تو کیا سمجھ گئی میں تھک گیا ہوں، پانی پی لوں پھر تجھے بتاؤں گا۔ پانی پیا عمر نے، پھر گلے میں کوڑا ڈالا، اینٹ کیا، اتنی تیز لپیٹا کہ آنکھیں باہر ابلنے لگی۔ مگر عمر نے کہا تھا اب بھی نہیں چھوڑے گی کلمہ۔ مسکرا کے کہا تھا عمر تو کیا سمجھتا ہے کہ بدن پہ گوشت نہیں ہے، پھر یہ عشق کہاں ہے؟ مسکرا کے کہا تھا بدن پہ گوشت نہیں ہے مگر ہڈیوں کے اندر آج بھی عشق رسول بھرا ہوا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، واہ بہت کہانی ہے صاحب۔ ایک دن مالک نے کیا کام کیا، ابو جہل آ رہا تھا سامنے سے، ادھر سے حضرت زنیرہ آ رہا تھا، اور جب ابو جہل کو دیکھا ہونا کیا چاہیے تھا، منہ بند کر لیتی، دشمن آ رہا ہے، لیکن جیسے ابو جہل کو آتے دیکھا نا تو پہلے آہستہ کہہ رہی تھی نبی 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 نبی۔ جب ابو جہل سامنے آیا زور سے کہنے لگی نبی 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 نبی۔ ابو جہل کہنے لگا کتنی ہمت، میرے سامنے نبی نبی؟ تو کہنے لگے یہ میری ہمت تھی، اب جو تیری ہمت ہے وہ تو کر کے دکھا۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ہاں صاحب عشق نبی کی آگ دل میں لگاؤ، اور پھر دیکھو جہنم ٹھنڈی نہ ہو جا تو پھر بات کروں گا۔ ابھی تو بہت آسان ہے، مجھے دیکھ کر کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ ابھی تو بیٹے پتہ چلے گا جس دن تو صراط پہ پیر رکھے گا، پسینہ تجھے آتا ہے کہ جہنم کو آتا ہے۔ مہربانی کرو، میرے نبی نے فرمایا ہمیشہ رب کی پناہ مانگنا، رب سے جنت مانگا کرو دعاؤں میں۔ وہ بندہ کہتا تھا ہمیں جنت کی ضرورت ہی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے مانگو جنت مانگو، وہ جنت میں جنت الفردوس مانگو۔ فرمایا گیا جب بندہ 3 مرتبہ کہتا نا یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ کرم سے جنت دے دے، تیسری مرتبہ کے بعد جنت خود کہتی ہے اللہ مجھے اس کے مقدر میں رکھ دے۔ اللہ سے جنت مانگا کرو، اور اتنی بھی لاپرواہی اچھی نہیں ہے کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو صراط اتنا ہی سستا رستہ ہوتا نا تو نبی کبھی غار میں آنسو نہ بہاتے۔ تو زیادہ جانتا ہے جنت کو یا مصطفیٰ زیادہ جانتا ہے؟ بے حس ہو گیا بندے کو، ڈر ہی نہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ بس ایک بار نعرہ لگا تو جنت بات کی ہوگی۔ وہ یار میدان محشر بات کی بات ہے، پہلے قبر سے نبٹی مانے۔ ہاں پہلے قبر کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت زنیرہ کہنے لگے یہ تیری طاقت ہے تو آزما دے۔ اس نے کہا یار تجھ سے اتنا نہیں ہوتا، اس کا منہ بند کر دے۔ حضرت زنیرہ کے مالک کو آیا غصہ، اس نے سریے لیے لوہے کے آگ میں رکھ کے گرم کر سرخ ہو گئے۔ کرنے کے بعد زنیرہ کی آنکھ کے قریب لا کے کہنے لگا، اب ذرا توجہ سے سننا ساتھی، وہ عشق کی کہانی ہے۔ قریب لا کے کہا تھا زنیرہ یا تو نبی کا نام لینا چھوڑ دے ورنہ آج یہ گرم لوہا تیری آنکھ میں ڈال دوں گا۔ حضرت زنیرہ نے کہا تو جو تجھے کرنا ہے وہ کر لے، جو مجھے کرنا ہے میں کر کے دکھاتی ہوں۔ کہا کیا کرے گی؟ جیسی لوہا قریب آیا ہے زنیرہ کی زبان پہ لفظ نبی نبی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی نبی کی صدائیں ہیں۔ ظالم نے آنکھ کے اوپر سریا رکھا، آنکھ ٹوٹی، خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت زنیرہ نے آنکھ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ظالم نے کہا تھا زنیرہ اب بھی وقت ہے مان جا۔ ایک آنکھ چلی گئی ہے، پھر سریا گرم کیا گیا ہے، اور پھر گرم کرنے کے بعد زنیرہ کی آنکھ کے قریب لایا گیا ہے۔ حضرت زنیرہ کی آنکھ کے قریب سریا آیا ہے، گرم لوہا ہے، دہتا ہوا لوہا،
सुर्ख लोहा वहां के करीब लाया गया है। कहा जुनैरा अब भी वक्त पे मान जा। जुनैरा ने कहा नहीं, मैं अपने वादे पे आज भी अटल हूँ, तुझे जो चाहे करना है कर ले। दूसरी आंख पे गर्म लोहा डाला गया, दोनों आंखें बंद हो जाती हैं, दोनों आंखों से खून बहना शुरू हो जाता है। उसके बाद जुनैरा के हाथ बांधे जाते हैं, पैर बांध दिए जाते हैं। फिर अबू जहल ने कहा था जुनैरा तू जिसके इश्क में गिरफ्तार है, अबू से आवाज दे, मैंने आंखें ले ली है, अगर हिम्मत हो तो वो तुझे आंखें दे के दिखा दे, उसे बुला तू जिसके नाम का कलमा पढ़ा करती है। इतना जुनैरा ने सुना है। ये जालिम हजरत जुनैरा को चौक में डाल के चले जाते हैं। हजरत जुनैरा की आह निकलती है, रो के कहती है मेरे परवरदिगार, मैं लोगों के कोड़े खाती रही, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, लोगों के जुल्म सहती रही, बदले में कुछ नहीं मांगा। मेरे परवरदिगार मुझे चुराहों पे मारा गया, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है, मगर मेरे परवरदिगार आज मांग रही हूँ। आज बात मेरी नहीं है, आज बात तेरे महबूब की आबरू की आ गई है। इन जालिमों ने तेरे महबूब की ताकत का ताना दिया है। मेरे परवरदिगार मैं तो नहीं जा सकती हूँ, कम से कम मेरे महबूब तक मेरी खबर पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। जुनैरा ने रो के इतना कहा था, आंखों की रोशनी जा चुकी है, हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं। थोड़ी देर गुजरी है कि नबुव्वत की खुशबू जुनैरा के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। जुनैरा समझ जाती है मदीने वाला आ रहा है, मैं पूरे दो जहान आ रहा है। जब ये आकर के खुशबू मुकम्मल हो गई है, आने के बाद मेरे महबूब आके खड़े हो गए और आवाज दे के फरमाया था जुनैरा क्या हाल है। इतना कहना था, जुनैरा की आंखें फूटी है, खून बह रहा है, जैसे नबी ने कहा था। जुनैरा हाल क्या है, मुस्कुरा के कहती है आका जब आपने पूछ लिया है तो सब बेहतर हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, हबीबे हिंदुस्तान हम्मा साहब किबला। अगर पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे। बहुत अल्लाह। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमारी से शिफा पाई, रब ने फरमाया अय्यूब अब कैसा महसूस करते हो? कहते हैं मालिक मुझे शिफा से बीमारी अच्छी लगती थी। अल्लाह अकबर। का अय्यूब किस लिए? कहने लगे कि जब बीमार था तो रोज तेरी तरफ से खबर आती थी अय्यूब कैसा है, अय्यूब कैसा है। जब शिफा पा गया तो कोई खबर लेने वाला नहीं। साहिब आशिकों की ज़बान हुआ करती है। जुनैरा ने कहा था महबूब तुमने पूछ लिया तो सब हाल बेहतर हो गए हैं। आका करीम ने कहा से आप हाथ खोल दो। हज़रत जुनैरा के हाथ खोले गए, पैर खोले गए। जुनैरा उठ के खड़ी हुई फिर रोने लगी हैं। जैसी रोई मेरे नबी ने फरमाया जुनैरा इसलिए रो रही हो कि आंखों की रोशनी जा चुकी है, अब दुनिया नहीं देख पाओगी। जुनैरा की चीख निकली, रो के कहा था आका दुनिया से मोहब्बत ही किसे है, मैं तो इस बात पे रो रही हूँ अगर आंखें ना आई तो महबूब तेरा चेहरा कैसे देखूंगी। मैं तो जीती थी तुझे देख के जीती थी, दुनिया ने जुल्म सके तेरा चेहरा देखा हर गम दूर हो जाता था। जब आपको देखती थी सारे दुख दूर हो जाया करते थे। मैं आज आंखें जा चुकी है, मैं कैसे देख पाऊंगी आपको। इतना सुनना था मेरे नबी ने अपना लुआब दहन अपने होठों से लिया है, हाथ में लेने के बाद जुनैरा की आंखों पे लगा दिया है। इधर लुआब दहन का लगना था, जुनैरा की आंखें चमकने लग जाती है, आंखें चमकी है और जुनैरा ने आवाज दे के कहा था आओ सालिबो तुम कहते थे हम आके लेना जानते हैं, तो देखो अगर तुम आके लेना जानते हो तो मेरा महबूब गई हुई आंखों को लौटाना जानता है। गोया जुनैरा ने कहा था अल्लाहु अकबर जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठो तकबीर अल्लाह तकबीर अल्लाह जिंदाबाद के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। और मेहरबानी करो यार, ऐसी ऐसी कीमतें चुकानी पड़ी, कभी हमने कोई कीमत भी नहीं चुकाई तो हमें क्या पता कुरान कितनी मुश्किल से पहुंचा है। ये उलमाए किराम बैठे हैं माजरत के साथ, इन उलमा की दुआओं का सहारा लेकर के मैं ये बात कह रहा हूँ। आज हमारे मेरे गले में कितने हार डाल दिए, 1 2 3 हार यहाँ बैठे बैठे पड़े हैं। इतनी इज्जत हमारी, लेकिन एक दिन वो था कि जब मेरा महबूब अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा को घर छोड़ के चला और सैयदा फातिमा ज़हरा ने बाबा का हाथ पकड़ के कहा था बाबा किधर जा रहे हैं?
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہو چکا ہے، حضرت فاطمہ کا باپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کہا ابا کدھر جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا بیٹی میں اللہ کا قرآن سنانے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی میں اللہ کا قرآن سنانے جا رہا ہوں۔ سیدہ کی آنکھیں برسیں، کہنے لگی بابا کب تک آئیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی جتنا جلدی فارغ ہو جاؤں گا واپس آ جاؤں گا۔ بیٹی نے کہا تھا بابا پھر کس کے سہارے وقت گزاروں؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تجھے معلوم ہے مجھے تبلیغ کے کام بہت ہے بیٹی، میں اپنا وقت بھی تجھے نہیں دے پاتا، بیٹی صبر سے کام لو۔ نبی نے بیٹی کو گھر پہ بٹھایا ہے اور سفر کیا ہے سیدھا طائف کی طرف۔ اور میں کہتا ہوں شاہد دنیا کا کوئی بھی قاری اتنا بڑا قاری نہیں ہو سکتا جتنا بڑا قاری آمینہ کا حال ہے۔ آج ہم خطابت کر کے بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، لیکن خدا کی قسم دنیا کا سب سے بڑا خطیب میرا نبی ہے، دنیا کا سب سے بڑا معلم میرا نبی ہے، دنیا کا سب سے بڑا عالم میرا نبی ہے، دنیا کا سب سے بڑا قاری میرا نبی ہے، دنیا کا سب سے بڑا حافظ میرا نبی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ نبی نے طائف میں قدم رکھا تھا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ لوگ قدموں میں پھول بچھاتے، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے، آقا کریم کا استقبال کیا جاتا۔ صاحب استقبال تو بڑی بات ہے، اسی طائف کی بستی میں آج کوئی پانی کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی میرے نبی کو سائے میں بیٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور صاحب سایہ تو چھوڑیے تو صحیح، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے نبی نے جیسے قرآن پڑھنا شروع کیا طائف کے سالکوں نے پتھروں کی برسات کر دی ہے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ تجھے کیا بتاؤں مکے والے پتھر مار کے تھک گئے تھے لیکن تیرا نبی قرآن سنا کر کے نہیں تھکا تھا، میں قرآن سناتا رہا، وہ پتھر مارتے رہے۔ اب ذرا توجہ سے سننا پیارے، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جب قرآن پڑھتے گئے میرے نبی پھر من نتیجہ یہ ہوا، آقا فرماتے ہیں عائشہ اتنے پتھر مارے گئے میرے کہ جب میرے پیر میں درد اٹھا تیز پتھر لگا تو میں ایک پیر اٹھا لیتا تھا، جب دوسرے پیر پہ پتھر لگتا تھا میں اس پیر کو اٹھا لیتا تھا۔ یار کتنی دشواریاں میرے نبی نے برداشت کی ہے قرآن کے لیے، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں قرآن کے لیے۔ آج ہمیں قرآن کی قدر معلوم نہیں ہے، آج ہم قرآن کے پڑھنے والوں کو زکوٰۃ خور کہا کرتے ہیں، آج مدرسے کے پڑھانے والوں کو چندہ خور کہا جاتا ہے۔ وہ خدا نہ زبان کو لگام دے، یہ زکوٰۃ خور قوم نہیں ہے، یہ چندہ کھانے والی قوم نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ نبی کے دین پہ کنکھا لگا کے آگے تک پہنچانے والی قوم ہے، یہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے گھر گھر پہنچانے والی قوم ہے۔ علماء کا احترام کیا کرو، قرآن کی عزت کیا کرو، بڑی مشکل سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، تیرا میرا تو قرآن کے لیے کچھ لگا ہی نہیں، اس لیے ہمیں قرآن کی قدر کا اندازہ کیا لگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ اتنے پتھر برسائے طائف کے لوگوں نے، اتنے پتھر برسائے کہ میرا بدن لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ میرے پیر کے جوتوں میں جا کے خون جمنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ پھر یہ عالم ہو گیا میرے درد کا کہ میں زمین پہ آ گیا، مکے کو طائف کے ظالموں نے میرے دونوں بازو پکڑ کے مجھے کھڑا کیا، پھر کھڑا کرنے کے بعد پھر پتھر برسائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم فرماتے ہیں عائشہ وہ پتھر مارتے رہے میں قرآن پڑھ کے سناتا رہا، وہ پتھر مارتے رہے میں قرآن پڑھ کے سناتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور عزیز شہزادہ حضور حافظ ملت پیر طریقت حضور عزیز ملت اور نبی رفیق ملت پیر طریقت مرجع العلماء حضرت علامہ عبداللہ رضوی صاحب قبلہ اکبر قادری اسٹیج محبت میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضور عزیز ملت کا اور مرجع العلماء کا آپ اللہ سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر حافظ ملت شہزادہ حضور حافظ ملت ممبر شریف کی جلوگر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ پوری امت مسلمہ پر قادر قائم دائم فرمائے۔ بس تھوڑی دیر میں آپ کے بیچ رہوں گا، تھوڑی دیر برداشت کریں اور پھر اس کے بعد آپ ماتھے کی نگاہوں سے آپ دیکھیں گے کہ حفاظ کرام کے سر پر
دستار بندی کا نورانی تاج ان علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے رکھا جائے گا۔ وہ وقت بڑا نورانی عرفانی وقت ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی اور اس رحمت اور کرم کی بارش میں انشاءاللہ سب کو نہانا ہے۔ ابھی اٹھ کے تو نہیں جائیں گے بیچ میں، سارے لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے نبی طائف میں قرآن سنانے گئے، بجائے اس کے کہ کوئی استقبال کرتا، پتھروں کی بارش کی گئی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ آج تک میں طائف کا دن نہیں بھولا، میری زندگی میں بہت سے دشوار وقت آئے لیکن طائف سے زیادہ دشوار میری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ آقا فرماتے ہیں جب مجھ میں کھڑے ہونے کی بجائے سکت نہ رہی، میں زمین پہ آیا تو مجھے ظالموں نے بازو پکڑ کے اٹھایا، پھر پتھر مارے۔ آقا فرماتے ہیں میں آ گیا باہر، فرشتے آئے، محبوب اگر اجازت ہو تو ان کبیر بستی والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دیا جائے، اگر آپ کہیں تو ان پہ پتھروں کی بارش کر دیں، زمین پھاڑ کے زمین میں دسا دیں، محبوب جیسا آپ کا حکم ہو۔ میرے نبی نے فرمایا فرشتوں میں دنیا میں لوگوں کو مٹانے نہیں آیا بلکہ مٹتے ہوئے کو بچانے کے لیے آیا۔ ہاں ساری قرآن کی قدر کر لو، دین کی عزت کر لو، آقا کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرو۔ وہ ایک دوسرے کے لیے جان لیا کرتے تھے، آج ایک دوسرے کی جان لینے پہ تھے۔ ہماری قوم کو ہوا کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے دستے گریباں ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں۔ آپ کچہریوں میں جا کے دیکھیے، تھانوں میں جا کے دیکھیے، جائیے